السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے نماز تراویح پڑھانے کے بعد گھر آ کے دیکھا کہ پتہ چلا ہے جی کہ عامر لیاقت کا جو چینل ہے بول، اس کا جو پروگرام ہوتا ہے عالم کے ساتھ بول کے پتہ نہیں کیا اس طرح، اس میں جناب قاری خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی پراپیگنڈا کیا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا جی انہوں نے کوئی گستاخی کی اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے میرے ذہن میں جو باتیں آئی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، میں نے بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بعض دفعہ آپ ٹی وی چینلز کے اوپر اس طرح کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں کہ کوئی شخص موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں یا بیوی ہے، اور ایک چھچورا قسم کا کوئی اینکر یا کوئی شخص آتا ہے، آ کے ان کے ساتھ پنگے بازی کرنا شروع کر دیتا، ان کو چھیڑنا شروع کر دیتا، ان کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی حرکات کرنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح سٹھیائے ہوئے لوگ کرتے ہیں اس طرح کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ جب ان کے ساتھ غصے کا اظہار کرتا ہے یا اس پہ رد عمل دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں سیلفی کے انداز کے ساتھ، اور یوں اشارہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھے جی وہ ہمارا کیمرہ لگا ہوا ہے، اور ہم یہ سارا جو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ یہ چول کام کر رہے ہیں نا، یہ ہم باقاعدہ ہمارا پروگرام ہے اور ہمارا یہ کام ہے، اور ہم لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اس طرح کی اور آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی کہ چینل کو چلانے کے لیے یا اپنے پروگرام کو اوپر لے جانے کے لیے یہ جو لوگ ہیں یہ کس قسم کی گھٹیا حرکات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مارننگ شوز کے اندر اور کئی شوز کے اندر جوڑے بٹھا لیتے ہیں، ان کی آپس میں لڑائی کروا دیتے ہیں، ایک دن لڑائی کروا دیتے ہیں، اگلے دن صلح کروا دیتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے اداکاروں کو بلا لیتے ہیں، ایک دن وہ اداکار صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اگلے دن آ کے وہ دوبارہ پھر ان کو راضی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چینل کا یہ جو انداز ہے نا کہ اس طرح کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی کر دینا یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ پنگا کر دینا تاکہ لوگ متوجہ ہوں، یہ سب کے سامنے واضح ہے۔ اور عامر لیاقت صاحب جو ہیں یہ اس حوالے سے یہ تو ماشاءاللہ ان کا نمبر 1 ہے۔ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کا سب سے بڑا ان کا جو ایسا نہیں چلے گا، تو یہ ڈرامے بازی کے اندر یہ واقعی نمبر 1 ہے، اور بے شرمی اور بے حیائی کے اندر یہ واقعی نمبر 1 ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس طرح کے کام بڑی دفعہ انہوں نے کیا۔ وہ پہلے ان کا ایک نیلام گھر ہوتا تھا، اس کے اندر یہ زبان نکال کے باہر بیٹھ گیا۔ تو اب اس طرح کا جو شخص ہے، یعنی ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو یعنی جس کو تھوڑی سی عزت ہو، شرم اور حیا ہو، جس کی گھر بیوی ہو، جس کے بچے ہوں، جس کے میل جول والے ہوں، اور وہ اس کو پوچھتے ہوں کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا، تو میرے خیال میں کوئی شخص اس طرح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، یا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یا پھر یہ ان سے ملتا ہی نہیں ہے، یا پھر ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی حرکات سے روکتے ہی نہیں ہیں۔ یہ آئے دن اپنے آپ کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اس طرح کی یہ حرکات کرتا ہے تاکہ میں خبروں کے اندر رہوں۔ یہ چند دن پہلے اس کو دیکھا کہ کسی نے اس کو پکڑ کے نا خوب لگائی تھی، پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی والے تھے کون تھے، اور اس کے سارے کپڑے پھاڑے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی کام پھر اس نے وہ باقاعدہ وہ اس کی تصویریں آئیں اور ویڈیوز اور ساری چیزیں آئیں، یہ بھی صرف اس لیے تاکہ لوگ اس کے اوپر لان تان کریں اور اس کی جو روح ہے اس کو سکون ملتا رہے۔ اسی قسم کا کام اس نے پچھلے سال بھی یہ قاری خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا تھا، اور آج بھی اس نے بالکل وہی اس کا انداز ہے، اور اس طرح کی ڈرامے بازی کی ہے کہ بھئی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں آپ نے سوال کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، حالانکہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، مطلب لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیوقوف ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو پروگرام ہوتا ہے یہ خود ہی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ پروگرام پہلے ریکارڈ ہو، ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کو باہر لے کے آتے ہیں۔ بھئی اگر اتنی ہی غلط بات ہو گئی تھی اور ایسے ہی اس طرح لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے تھے تو آپ کو حیا کرنی چاہیے تھی، اس کو آن ایئر آپ نے کیا کیوں ہے؟ تو اس طرح یہ کرنا کہ نہیں جی نہیں میں اس پروگرام میں رہتا ہی نہیں اور یہ پروگرام آئے ہی نہ، اور یہ سارے کے سارے ڈرامے بازی کا ایک حصہ ہے۔ اگر واقعتاً اس کی یہ غیرت ہوتی اور اس کے اندر یہ چیزیں واقعی یہ صحیح ہوتی تو یہ اس پروگرام کو آن ایئر کرتا ہی نہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، دیکھیے وہ جو دیگر علماء کرام، ان کو آپ کہہ لیں کہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوکب نورانی صاحب اور ادھر ادھر کے لوگ، مطلب دھکے کے ساتھ وہ ایک مسئلہ اپنی طرف سے شروع کر لیا، حالانکہ قاری خلیل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اس طرح کا کوئی بات
کی ہی نہیں، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جی یہ تو توہین کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے اس قسم کی کوئی بات بولی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا، اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھا دیا تو انہوں نے تلوار نیام میں کر لی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں جو عقیدہ وہ رکھیں وہ کوئی گستاخی ہے، یا وہ کوئی اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کوئی توہین ہے، یا قرآن کریم کے اندر جو صریح الفاظ کے اندر بیان ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیے یہ اتنے یہ بدبخت ہیں، اتنے بے حیا قسم کے لوگ ہیں، جتنے بھی انہوں نے پروگرام کیے ہیں۔ آپ دیکھیں قاری خلیل صاحب نے وطر کا مسئلہ ہو، اعتکاف کا مسئلہ ہو، اسی طرح اور تعویذ کا مسئلہ ہو، یا جتنے بھی مسائل ہوں، ان کے اندر جب قاری خلیل الرحمان صاحب قرآن کی آیت پڑھتے تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے تھے تو یہ فوراً نہیں جی ہمارا موقف یہ ہے، وہ جی فقہائے کرام یہ کہتے ہیں، وہ جی علماء کرام یہ کہتے ہیں۔ اور قاری حنیف کی تو میں نے بات سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں یہ کہتے ہیں جی عورتوں کو مسجد میں جانا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ بعد میں یہ قابل عمل نہیں رہی، اس حکم کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو بھئی اگر اس طرح طوفان کھڑا کرنا ہو تو آپ لوگوں کے بارے میں بالاولیٰ یہ طوفان کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ نہیں مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں آپ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو سب سے بڑے گستاخ رسول تو اس طرح آپ بنتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں ان کو دھکے سے اس میں لے آئے، مطلب ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک عرصہ سے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن و سنت کا فہم بھی دیا ہے، اس وجہ سے بھی ان لوگوں کو بڑی تکلیف تھی۔ یہ میں نے دیکھا، یہ مطلب قاری حنیف قریشی اور اسی طرح یہ اشرف آصف جلالی اور اسی طرح اور کئی علماء کے میں نام لوں گا تو مطلب بعض لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کو یہی تکلیف تھی۔ وہ جی یہ ذاکر نائک جو ہے نا یہ تو ڈنگر ڈاکٹر ہے جی، وہ جی اس کا کام تو پیشاب ٹیسٹ کرنا، وہ جی اس کا کام یہ کرنا۔ بھائی وہ قرآن اور حدیث اس نے پڑھا ہے اور جو بھی اس نے بات کہی ہے وہ بالکل صحیح بات کرتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ تو اپنی مطلب اپنا رجوع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح جس طرح ذاکر نائک نے پوری دنیا کے اندر قرآن و سنت کے منہج کو ٹھوک بجا کے بیان کیا ہے، اسی طرح قاری خلیل الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ توفیق دی ہے کہ انہوں نے یہ اتنے سارے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے علماء کرام، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن و سنت کا مسئلہ ٹھوک بجا کے بیان کیا، قرآن و سنت کی نصوص اور آیات کو بیان کیا ہے۔ جب کسی طرف سے ان کا آپ یہ کہہ لیں کوئی بس نہیں چلا تو آخر اس طرح کے ہاتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں کہ چلو جی ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے جیسے لوگ ہیں، جو عامی لوگ ہیں، کہ اس طرح یہ کہنا کہ وہ جی فلاں گستاخ رسول ہو گیا اور فلاں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کم از کم اتنا یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی جس طرح کہ ہم مسلمان اسی طرح کے دوسرے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کا مسلک کا ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی مسلمان کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث جو ہیں ان کے بارے میں جتنا مرضی پراپیگنڈا کر لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی جتنی خدمت اہل حدیث نے کی ہے کسی نے بھی نہیں کی، جتنی قرآن کی خدمت اہل حدیث نے کی ہے اتنی کسی نے بھی نہیں کی۔ تو ہمیں گستاخ رسول کہنے کی بجائے پہلے ان لوگوں کو گستاخ رسول کہنا چاہیے جو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن کی آیت آنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا جی، نہیں جی ہمارا موقف یہ ہے جی، نہیں جی ہماری فقہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ میں پیغام ریگارڈ مطلب جس طرح آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کلپ دیکھے ہوں گے، جن کے اندر دیکھتے انسان کو بڑا عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ قرآن و سنت اور وہ بیان کرتا ہے اور اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں اور یہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ تو میں اپنی یہ پیغام اپنی یہ آواز دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم قاری خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں، اور جو ان کا موقف ہے لفظ بلفظ اور حرف بحرف، یا جو ذاکر نائک کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے۔ اگر اس طرح کسی نے جنگ لڑنی ہے، اس طرح فتوے بازی کرنی ہے، اور اس طرح کسی نے ایک دوسرے کو گستاخ رسول اور اس طرح کے کام کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی انشاءاللہ میدان کے اندر ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے اپنے آپ کو منوا لیا اور جس طرح ہمیں مسجدوں سے نکالا جاتا تھا، اور آج الحمدللہ ہماری اپنی مساجد ہیں اور الحمدللہ مسلک اہل حدیث جو ہے اس کے جھنڈے بلند ہوتے ہیں۔ اگر دوبارہ پھر کوئی مطلب یہ سمجھتا ہے اور اس کو کوئی غلط فہمی ہے کہ بھئی اس طرح ہم ان کو پیچھے کر سکتے ہیں، تو وہ بھی اپنا زور لگا کے دیکھ لے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
ہم انشاءاللہ تمام مسالک کی عزت کرنے والے ہیں، تمام مکاتب فکر جو ہیں مسلمان ہیں ہم ان کی عزت کرنے والے ہیں، اور اگر ملحدین کی بات ہوگی یا منکرین حدیث کی یا اس طرح کے کسی شخص کی بات ہوگی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی نادان اور جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر اس طرح فتوی بازی کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ دیکھا کہ وہ بریکنگ نیوز چل رہی تھی بول چینل کے اوپر کہ آئندہ سے ہم قاری خلیل صاحب کو نہیں بلائیں گے۔ اس بندے کو حیا کرنی چاہیے، یہ عامر لیاقت، یہ پہلے خود بول چھوڑ کے یار دوبارہ واپس آ گیا ہے، پتہ نہیں کتنے چینل اس نے چھوڑے ہیں اور کتنے چینل اس نے بدلے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنی اس بات کے اوپر بھی پورا رہے گا۔ یہ چند طرح کہ اس نے پچھلے سال کیا تھا، پچھلے سال بھی انہوں نے آخری دنوں میں جا کے یہ شو کیا کہ نہیں جی یہ قاری صاحب ایسے کرتے ہیں اور ویسے، اور ہم ان کو نہیں بلائیں گے، اور اس سال قاری صاحب پھر آ گئے۔ ابھی دیکھتے ہیں اپنی اس بات کے اوپر کتنا پکا رہتا۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ قاری خلیل الرحمان صاحب زندہ باد، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو بھائیوں نے وہ ہیش ٹیگ شروع کیا ہوا ہے وی آر ود قاری خلیل، انشاءاللہ یہ بھی ہم بار بار اس کو شیئر کریں گے، اس کی تشہیر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔